السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا یتدبرون القرآن، صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، بر صغیر سے لے کر خلیجی ممالک تک پتہ نہیں کن وجوہات کی بنا پر ہمارے اکثر تعلیمی اداروں میں کچھ یہ ٹرینڈ یا رجحان دکھائی پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں سائنس اور معاشیاتی مضامین سے بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ اس بیزاری اس بظاہر معمولی نظر آنے والی کمی کا خمیازہ مسلم ممالک اور دنیا کی 180 کروڑ مسلم آبادی بھگت رہی ہے۔ ہمارے خیال سے دنیا میں ترقی کا سب سے پہلا اصول تقویٰ ہے، دوسرا اصول حصول علم کا جذبہ اور جد و جہد ہے، تیسرا سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت اور چوتھا معیشت کا قابو میں رکھنا۔ اب ہمیں بڑا تعجب اور شدید افسوس ہوتا ہے کہ سارے علوم کی اساس یعنی تقویٰ ہمارے پاس اول درجے کا علم اور ہدایت نامہ ہمیں میسر ہوتے ہوئے بھی ہم کامیابی کے دوسرے اصولوں کی کسوٹی پر ناکام کیوں ثابت ہو رہے ہیں؟ ہم کس احساس کمتری کا شکار ہیں؟ آج ہم موازنہ کرنا چاہتے ہیں 1940 سے لے کر کے 2020 تک، یعنی گزشتہ 8 دہائیوں میں دنیاوی محاذ پر پیش رفت کا۔ یہودیوں کو نازیوں نے لگ بھگ ختم کرنے کے لیے کوئی کسر باقی نہیں رکھا تھا۔ انہیں حراستی کیمپس میں ٹھوسا گیا، کیمیکل گیس چیمبر میں کیڑے مکوڑے کی طرح انہیں ہلاک کیا گیا۔ آج ہماری قوم اسی موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے۔ کیا اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں بھی اس قوم کی تعمیر ناممکن ہے؟ جی ہاں، فکر نو، تدبیر نو، ترکیب نو سے کام لیا جائے تو قطعی ممکن ہے۔ یہودی قوم ہمارے روایتی دشمن ہیں، اس لیے ہم ان سے کچھ سیکھنا نہیں چاہتے ہیں، مگر ایک قیامت صغریٰ سے گزر کر جو قوم دنیا پر چھا گئی ہو اس کی حکمت عملی کا جائزہ تو لیا ہی جا سکتا ہے۔ آج اس روئے زمین پر 57 مسلم ممالک ہیں اور یہودی ملک صرف ایک یعنی اسرائیل۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کی آبادی 180 کروڑ ہے اور یہودی صرف 1 کروڑ 45 لاکھ فی زمانہ۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ناپنے کا پیمانہ ہے۔ نوبل انعامات گزشتہ 120 برسوں میں 206 یہودی کو نوبل انعام ملے ہیں، جبکہ صرف مسلمانوں کو یہ ایوارڈ 3 ملا ہے۔ محترم ناظرین، دراصل اسلام غور و فکر کا مذہب ہے۔ قرآن کریم نے بار بار اس کی تاکید کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشہ زور دیا ہے، اور آپ کی سیرت مطہرہ بھی غور و فکر سے عبارت ہے۔ پہاڑ کے غاروں میں جا کر اپنے خالق حقیقی اور اس کی ربوبیت میں کئی دن تک غور و فکر کیا کرتے تھے، مگر اب ایسا لگتا ہے کہ گویا ہم نے تدبر و تفکر کا سلسلہ ہی بند کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان سائنس میں سب سے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ موجودہ عالم اسلام کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ یہاں سائنسداں کی کمی نہیں بلکہ سائنسی اداروں کی بھی کمی ہے۔ جو مسلم ممالک غریب ہے ان کا رونا تو یہ ہے کہ وہ غریب ہے اور ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر جن کے پاس تیل کی دولت ہے ان کے یہاں بھی نہ تو سائنسی ادارے ہیں اور نہ میڈیکل کالج اور اسپتال ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک
दौलत खर्च करने का सलीका भी नहीं रखते हैं। दीगर ममालिक में जाकर रुपए खर्च करके चले आते हैं, मगर वो खुद अपने मुल्क में दौलत के फरावानी के बावजूद सेहत के मराकीज़ कायम नहीं कर सकते हैं। आखिर इसके पीछे क्या राज है? मुहतरम नाज़रीन, तारीख उठा कर देखें तो मालूम होगा कि दुनिया में वही कौम बरतर रही है जो उलूम साइंस में आगे होती है। यूनान किसी ज़माने में साइंस में बहुत आगे था, तब जाकर उसने सिकंदर आज़म को पैदा किया, जिसका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उसी ने सुकरात, बुकरात और अरस्तु पैदा किए। इल्म हुनर के उस खजाने से रोम ने फ़ायदा उठाया तो उसके यहाँ जालिनोस जैसे नामवर हुक्मा पैदा हुए। जब मुसलमान के उरूज का ज़माना था और खिलाफत राशिदा के बाद खिलाफत उमैया और बनु अब्बासिया का दौर आया तो जाबिर बिन हय्यान, ज़करिया राजी, कासिम ज़हरावी और इब्न सीना जैसे साइंस और तिब के माहिरीन पैदा हुए, जिन्होंने जदीद साइंस की बुनियाद रखी और उनकी ईजाद व इख्तरात और तहकीकी कुतुब से ही इस्तिफादा करके मगरिब के अहले इल्म ने साइंस व तिब को जदीद रंग अता किया। मुहतरम नाज़रीन, अहद वस्ता के मुसलमान साइंसदानों ने बड़ी बड़ी ईजादें की हैं। उनमें जाबिर बिन हय्यान का नाम सर फहरिस्त है, जिनकी कीमिया में महारत की वजह से उन्हें आज बाबाए केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। उस अजीम साइंसदानों को आज की मगरिबी दुनिया गैबर के नाम से जानती है। अल जबरा उन्हीं की तहरीर करदा किताब है जो मशरिक से मगरिब तक इस फ्लो में दाखिल निसाब है। जाबिर ही ने सल्फाइड्स, सफ़ेदा, अल्कोहल हासिल करने का तरीका ईजाद किया। मुहतरम नाज़रीन, आज दुनिया में जो भी चीज़ें ईजाद हो रही हैं उन सब के बानी हम ही हैं। हम ही ने उन्हें रास्ता दिखाया था जिसकी बुनियाद पर आज सारी दुनिया तरक्की करता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से आपको मालूम हो गया होगा कि हमारी तारीख़ और हमारी हकीकत क्या है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।